السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حیرت انگیز معجزات۔ اس میں سب سے پہلے ہم جس نبی کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اگر اس میں آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی تو انشاءاللہ اس کو تمام انبیاء کرام کے اوپر جن کا قرآن کے اندر ذکر ہے یا حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے انشاءاللہ اس سلسلے کو وہاں تک لے کے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیلٹ کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نبی کا تذکرہ کریں گے وہ ہیں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 28۔ اس کا ترجمہ ہے پس ہم نے ان کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کر لو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے، پھر جس وقت ہمارا حکم آ پہنچے اور علامت اس کی یہ ہے کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو تو اس وقت ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو عدد اس کشتی میں داخل کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو با استثناء اس کے جس پر ان میں سے غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اور یہ سن لو کہ مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے؟ سب سے پہلے اس پہ بات کریں۔ ہر نبی اور پیغمبر کسی نہ کسی قوم کی جانب مبعوث ہوئے ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف، ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف، بلکہ سارے جہاں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے؟ جاننا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام قابیل بن آدم اور بن شیث بن آدم کی اولاد کی جانب مبعوث ہوئے۔ مفسرین نے ان کے متعلق بیان کیا ہے اور کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کے دو قبیلے یا دو طرح کی نسلیں تھیں۔ ایک نسل تو وہ تھی جو سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، اور جبکہ دوسری نسل پہاڑوں میں سکونت پذیر تھی۔ جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا اس کے مرد بڑے حسین و جمیل تھے اور عورتیں بد شکل اور بدصورت تھیں۔ اس قبیلہ کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جو قبیلہ سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں سکونت پذیر تھا اس کا حال برعکس تھا، یعنی اس کی عورتیں ایسے حسین و جمیل تھیں کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے نہیں دیکھ سکتا، اور مردوں کا حال اس کے برخلاف تھا، یعنی اس قبیلہ کے مرد حضرات ایسے بد شکل اور بدصورت واقع ہوئے تھے کہ وہ حسین عورتیں ان کے ساتھ ان کی بد شکلی کی وجہ سے رہن سہن پسند نہیں کرتی۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان کا آپس میں اختلاط پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ وہ ابلیس ہموار زمین میں بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ اور کھیت میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا اور اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک باجا لے آیا جسے ایسے آواز نکلتی تھی جیسے چرواہوں کے باجوں کی آواز ہو، اور بلند آواز سے اس باجے کو بجانے لگا تاکہ پہاڑوں پر رہنے والی قوم بھی اس کی آواز سن کر آ پہنچے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آگے اور ایک مجمع لگا لیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلہ کا دن مقرر کر لی، جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن و جمال کے ساتھ بن سور کر آتی، جنہیں پھر مرد حضرات دیکھتے۔ پہاڑوں پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ منظر دیکھ کر بےتابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی بے حیائی ظہور پذیر ہو گئی اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مومنین کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قابیل کی اولاد زیادہ ہوئی، گناہ اور نافرمانی کے کام بھی ظاہر ہونے لگے اور زمین میں فساد بڑھنے لگا۔
ابلیس اور اس کے کارندے اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے اور لوگ بلا جھجک ان کی دعوت کو قبول کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز تھے اور نیک اور صالح تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ود، یغوث، یعوق، سواع، نصر۔ یہ قوم کے صلحاء اور مقتدیٰ تھے، لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان کی اولاد میں سے جو زندہ رہے وہ حابیل، قابیل اور ود تھے۔ ود کو شیث بھی کہا جاتا تھا، نیز ان کو ہبت اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ بھائیوں نے ود کو اپنا رئیس اور سردار بنا رکھا تھا۔ ود کے ہاں پھر سوا، یعوق، یعوث اور نصر نامی بچے پیدا ہوئے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ود بڑے نیک اور صالح آدمی تھے، اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ کے، ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی، لوگوں کو ان کی وفات کے شدید صدمہ پہنچا اور تسلسل کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کو آنے لگے۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ لوگ بڑی جز فضا کے عالم میں مبتلا ہیں، تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا: میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات پر بے حد صدمہ پہنچا ہے، تم کہو تو میں ان جیسی دوسری صورت تمہارے لیے بنا دوں جو پھر تمہاری مجلس میں ہے، جسے دیکھ کر تم ان کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا: ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابلیس نے ود جیسا ایک بت بنایا، لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا، لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے اور صبح و شام اس کو یاد کرتے۔ جب ابلیس نے ان کی حالت دیکھی اور ان کی کمائی سے کچھ مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا: کیا تمہارے ہر گھر کے اندر ان کی طرح کی ایک مورتی نہ بنا دوں؟ وہ مورتی جب ہر ایک کے گھر میں ہوگی تو تم اسے دیکھ کر ان کو یاد کر لیا کرو گے اور اس کی پوجا کر لیا کرو گے۔ لوگوں نے کہا: ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر شیطان لعین نے ہر گھر کے لیے ود کی طرح کی ایک مورتی بنائی۔ لوگ ان مورتیوں اور بتوں کی طرف خوب متوجہ ہو گئے، جو بظاہر ایک صالح شخص ود کے نام سے منسوب تھی۔ جب اگلی نسل آئی اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے باپ دادا کی تقلید میں ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ نسل در نسل تسلسل کے ساتھ بت پرستی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نیک و صالح شخص ود کو، اصل شخصیت کو ان کی یکسر فراموش کر دی۔ اب انہوں نے ان کو ایک بت بنا لیا جس کی پوجا کی جاتی، گویا اس طرح ابلیس کے لیے ایک صالح آدمی کے نام کو کفر اور بت پرستی کی شکل میں تبدیل کرنا ممکن ہو۔ چنانچہ یہ ود پہلے شخص ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی۔ پہلا بت جس کی غیر اللہ کی صورت میں پوجا کی گئی وہ ود تھے۔ ابلیس نے ان بتوں کے ذریعے بہت سی امتوں کو راہ راست سے ہٹا دیا اور کئی قرون تک بت پرستی کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت آ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں جو بت قوم نوح میں تھے وہی اس کے بعد عرب کے اندر عام پہنچے۔ مثلاً ود دومت الجندل میں بنی کلاب کا بت تھا، سوا قبیلہ حزیل کا بت تھا، یغوث قبیلہ مراد، پھر مقام جرف بھی بنی غطیف کا بت تھا، اور یعوق ہمدان کا، اور نصر آل ذی کلع کے قبیلہ حمیر کا بت تھا۔ یہ سارے قدیم عرب قبائل ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے قدیم اسماء ہیں جو نوح علیہ السلام سے قبل اس زمین میں آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا عرصہ تھا۔ سب کے سب دین حق پر قائم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمایا باری تعالیٰ نے: کان الناس امۃ واحدہ، ایک زمانہ میں سب آدمی ایک ہی طریقے تھے، یعنی ایک دور وہ تھا جب سب لوگ ہدایت پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا، شیطان نے ان کے سامنے بت پرستی کا عمل پسندیدہ بنا کر پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر سے جو عالم کی طرف مبعوث ہوئے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی سینکڑوں سال کی دعوت و تبلیغ کی۔ جب قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شراب نوشی اور دیگر برائیوں کے ارتکاب کی ٹھان لی اور اطاعت خداوندی سے روگردانی جاری رکھی
تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بعثت کے وقت ان کی عمر ایک قول کے مطابق 350 سال کی اور ایک قول کے مطابق 480 سال کی تھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ بعد ازاں 350 سال زندہ رہے۔ بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں قوم کو 120 سال توحید کی دعوت دی۔ جب کشتی پر سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ اس کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد عالی کے مطابق اپنی قوم میں 950 سال قیام پذیر رہے، لوگوں کو سرا اور جہرا دعوت اللہ دیتے رہے، یعنی خاموشی سے اور اونچی آواز سے اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ صدی در صدی چلتا رہا، مگر قوم ان کی دعوت پر لبیک کہنے کو تیار نہ ہوئی۔ اسی حال میں 3 صدیاں گزر گئیں۔ نوح علیہ السلام ان کو ہر طرح سے دعوت توحید دیتے رہے، لیکن قوم اپنی سابقہ حالت پر قائم رہی۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کو نہ سنتی تھی اور نہ اس کو قبول کرتی تھی۔ جب بھی نوح علیہ السلام ان کو توحید کی طرف دعوت دیتے، قوم ان پر ٹوٹ پڑتی اور ان کا گلا گھونٹ دیتی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے اور غشی کھا کر زمین پر گر پڑتے۔ جب ہوش آتا تو زبان پر یہ کلمات ہوتے: اے اللہ میری قوم کو معاف کر دینا، یہ میرے مرتبہ سے واقف نہیں ہے۔ یہ سلسلہ دعوت و تکلیف کا سینکڑوں سال برابر جاری رہا۔ بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے اس قدر پیٹے جاتے کہ آپ لاغر، کمزور اور بے جان ہو جاتے اور کپڑوں میں لپیٹ دیے جاتے، گویا کہ وفات پا گئے ہوں۔ لوگ یہی سمجھتے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ جب باہوش ہوتے تو دوبارہ ان کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے، حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹوں سے یہ کہتے کہ دیکھو نوح علیہ السلام ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ رہے ہیں، یہ شخص دیوانہ ہے، ہمارے باپ دادوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی اس کی دعوت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ایک دن ایک آدمی آیا، اس کے ہمراہ اس کا بیٹا بھی تھا۔ وہ ادھیڑ عمر ہونے کی وجہ سے لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا: بیٹے، اس بوڑھے کو دیکھو، اس سے بچ کر رہنا، کہیں یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا: ابا جان، یہ اپنی لاٹھی تو مجھے دینا جس کے سہارے آپ چلتے ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو وہ لاٹھی جس پر ٹیک لگا کر وہ چلتا تھا دے دی اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ چنانچہ بیٹا نوح علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو اس لاٹھی سے مارا، لیکن نوح علیہ السلام ان حالات کے باوجود مایوس نہیں ہوئے اور اپنی قوم کو سینکڑوں سال دعوت اللہ دیتے رہے، مگر یہ دعوت بے فائدہ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس امر کی دعوت دی: اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اس کے ساتھ کسی اور بت کو، کسی مورتی کو اور کسی طاغوتی چیز کو ہرگز نہ پکار۔ اس کی وحدانیت کا اعتراف کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان کو اس طرح کہا: اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ پھر کہا: اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے لیے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اپنی قوم سے اس کے علاوہ مزید یہ بھی کہا: یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ سب کو پتہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے ان کو دن رات اعلانیہ اور خفیہ ترغیب و ترہیب کے انداز میں غرض ہر طرح سے دعوت دی تو انہوں نے آپ کو کیا جواب؟ دعوت کا کوئی طریقہ کار ثابت نہ ہوا۔ قوم کی اکثریت بت پرستی، طغیان و سرکشی اور گمراہی پر برابر قائم رہی۔ انہوں نے ہر لمحہ ان سے عداوت اور دشمنی ہی رکھی، ان کا مذاق اڑایا اور بے وقاری کی۔ قوم نے ان سے یہاں تک کہہ دیا: انا نراک فی ضلال مبین، ہم تم کو صریح غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا: یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔
اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ جیسے تم میرے گمراہ ہونے کا خیال کرتے ہو میں ویسا نہیں ہوں، میں تو اپنے رب العالمین کی طرف سے سیدھے راستے پر ہوں اور اس کا رسول ہوں، یعنی اس ذات کا مبعوث ہوں جس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتی۔ پھر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، اور میں خدا کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کا جواب کیسی ذکاوت، بلاغت اور بحث و جھگڑے میں پڑے بغیر تشفی بخش صورت میں دیا، مگر قوم نے ان کو یہ جواب دی جس کو قرآن نے اس طرح نقل کیا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، ہم تو تم کو اپنا ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع انہی لوگوں نے کیا ہے جو ہم لوگوں میں بالکل رذیل ہیں، جن کی عقل اکثر خفیف ہوتی ہے، پھر وہ اتباع بھی محض سرسری رائے سے ہے، اور ہم تم لوگوں میں سے کوئی بات اپنے سے زیادہ بھی نہیں پاتے بلکہ ہم تم کو بالکل جھوٹا سمجھتے۔ قوم نوح کو اس بات کا تعجب ہوا کہ نوح بشر ہو کر اللہ کا رسول ہو۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کی بھی تنقیص کر دی، ان کے متعلق یہ کہا کہ وہ تو ہم میں رذیل، گھٹیا اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے کم تر ہیں، جبکہ ہم ان سے مال و دولت، حسب و نسب کے اعتبار سے بہت افضل ہیں۔ اس لیے قوم نے یہ کہا اے نوح تمہارے ماننے والے تو فقیر، رذیل اور کم ترین ہیں۔ انہوں نے بے سوچے سمجھے اور غور و فکر کیے بغیر تمہاری دعوت کو قبول کر لیا، حالانکہ یہ کفار اس بات کو بھول گئے کہ حق بات کسی نظر و فکر کی محتاج نہیں ہوا۔ بس نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر اعتراض کرنے لگے اور ان سے لڑنے جھگڑنے لگے، کہنے لگے وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، مطلب یہ کہ تمہارا ایمان لانے کے بعد ہمیں تو کوئی فضیلت اپنے سے زیادہ نظر نہیں آئی۔ انہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر جھوٹے ہونے کی بھی تہمت لگا دی، کہنے لگے بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تم کو باطل اور جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اپنا دعویٰ میں سچا ہوں، میں تم پر کوئی الزام نہیں لگاتا یا تمہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کرتا، اور میں تم سے اپنی اس دعوت کا کوئی اجر یا بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ اگر میں اس دعوت کا اجر طلب کروں بھی تو اس اللہ سے کروں گا جس کا اجر و ثواب ان چیزوں سے بدرجہ افضل اور بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے، یا تم مجھ کو دو گے۔ رہے یہ لوگ جن کو تم حقیر اور رذیل خیال کرتے ہو، میں ان کو ہرگز اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ یہ لوگ تو پروردگار عالم پر ایمان لے آئے ہیں، خواہ تم کچھ بھی کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی، پھر وہ نبوت یا اس کی حجت تم کو نہ سوچتی ہو تو میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ کیا ہم اس دعویٰ یا دلیل کو تمہارے گلے موڑ دیں یعنی باندھ دیں اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ اس کے علاوہ کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ۔ اور پھر کہا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں تو ان ایمان والوں کو نکالتا نہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کے پاس عزت و مقبولیت کے ساتھ جانے والے ہیں، لیکن واقعی میں تم کو دیکھتا ہوں کہ خواہ مخواہ کی جہالت کر رہے ہو اور بے ڈھنگی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جدال کا زمانہ طویل ہو گیا۔ جب بھی ان کی ایک نسل ختم ہونے لگتی تو وہ بعد والی نسل کو یہ وصیت کر جاتی کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان کی مخالفت کرتے رہنا اور ان سے لڑائی جاری رکھنا۔ جب کسی کا بیٹا عقل بالغ ہو جاتا باپ اس کو وصیت کرتا کہ دیکھنا جب تک زندہ ہو اس نوح علیہ السلام کا کہنا نہ ماننا اور ان پر ہرگز ایمان نہ لانا۔ بالآخر قوم نے تنگ آ کر یہ کہا
یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے، پھر بحث بھی بہت کر چکے، سو اب ہم بحث و بحث نہیں کرتے، جس چیز سے تم ہم کو دھمکا کرتے ہو کہ عذاب آ جائے گا وہ ہمارے سامنے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام سے اس خیال سے معجزات کا مطالبہ کرنے لگی کہ نوح علیہ السلام کبھی بھی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ان کے آخری جواب یہ آیا، وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میری خیرخواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی گو میں تمہاری کسی ہی خیرخواہی کرنا چاہوں، جبکہ اللہ ہی کو تمہارا گمراہ کرنا منظور ہو، وہی تمہارا مالک اور اسی کے پاس تم کو جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ تاکید آ گئی کہ اب ان لوگوں کو آپ کی نصیحت کارگر نہیں ہوگی، جو ایمان لا چکے ہیں پس وہی مومن رہیں گے، مزید کوئی شخص ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَوْحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ سو ان کے جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں اور کوئی نیا شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لائے گا، سو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو۔ پھر کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام مزید حکم الہی کا انتظار کرنے لگے، معجزہ کبریٰ کا ظہور ہونا کا وقت آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور رب تعالیٰ کے درمیان صورت گفتگو کی صورت میں معجزہ کبریٰ کی ظہور کا آغاز ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی گفتگو ایک مکمل تقریر کی طرح تھی جو ان کی ذمہ داریوں کے متعلق تھی۔ یہ باہمی خوبصورت اور ذی شان گفتگو اس طرح ہوئی، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ نوح علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے، اور میں نے جب کبھی ان کو دین حق کی طرف بلایا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں، تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیں تاکہ حق بات کو سنیں بھی نہیں، اور نیز زیادتی کراہت سے اپنے کپڑے اور اپنے اوپر لپیٹ لیے اور اصرار کیا اور میری اطاعت سے غائب درجہ کا تکبر کیا۔ پھر بھی میں ان کو با آواز بلند بلایا، پھر میں نے ان کو خطاب خاص کے طور پر اعلانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا، اور اس سمجھانے میں نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، کثرت سے تم پر بارش بھیجنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین حق کی طرف دعوت دیتے رہے اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بٹھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ان کے سامنے بیان کرتے رہے، مگر دعوت نوح کی قبولیت کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ قوم نوح کی ضلالت اور بڑھ گئی، ان کا فساد، جدال اور خباثت شدید ہو گئی، اور ان کے اس احساس سے مزید ترقی ہو گئی کہ ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ علم و فہم رکھنے والے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے سینکڑوں سالہ تبلیغی محنت اور کئی نسلوں کی اذیتوں پر صبر کے نتائج اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے اور یہ دعا کی، اے اللہ اس قوم کو ہلاک و تباہ فرما دے تاکہ یہ قوم مزید زمین میں فساد بپا نہ کر اور دوسروں کو بھی گمراہی کی گڑھے میں نہ ڈال سکے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، وقال نوح رب لا تذر على الارض یارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، کیونکہ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو یہ لوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور آگے بھی ان کے معاذ فاجر اور کافر ہی اولاد ہوگی۔
بالآخر اللہ کا وہ حکم آ گیا جو اپنے اندر عظیم معجزات کو چھپائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور تم اس طوفان سے بچنے کے لیے ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ پروردگار کشتی کیا چیز ہے؟ پروردگار نے ان کو بتایا ہوگا کہ کشتی لکڑی کا ایک گھر سا ہوتا ہے جو پھر پانی کے اوپر چلے گی تاکہ نافرمانوں کو غرقاب کر کے اپنی زمین کو ان سے سکون دلاؤں۔ نوح علیہ السلام نے پانی کے بارے میں بھی پوچھا ہوگا یقیناً۔ بہرحال نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا بخوبی علم رکھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے لکڑی کے متعلق سوال کیا تو پروردگار نے ان کو ساگون درخت لگانے کا حکم دیا جس کی شاخیں، جڑیں اور لکڑی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام شجرکاری کرتے رہے 40 سال تک انتظار کیا، یہاں تک کہ درختوں کو کئی زبردست جنگل بن گئے۔ ان سالوں میں نوح علیہ السلام نے دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے میں توقف کیا، یعنی قوم کو اس عرصہ میں توحید و عبادت کی دعوت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، اب کوئی ولد ان کے ہاں متولد نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال جب درختوں کی کثرت ہوگی تو پھر پروردگار عالم نے ان کو درختوں کی کاٹنے کا حکم دیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے درختوں کو کاٹا، پھر ان کو خشک کیا۔ بعد ازاں عرض کیا پروردگار اب یہ بتائیے کہ یہ گھر کیسے بناؤں، یعنی یہ کشتی کیسے تیار کروں؟ پروردگار نے فرمایا اسے 3 صورتوں میں تیار کرو۔ اس کا سر مرغ کے سر کی طرح ہو، اس کا پیٹ پرندے کے پیٹ کی طرح اور دم مرغ کی دم کی طرح بناؤ، اور اسے بنانے میں بالکل مطابقت ہو، اور اس کشتی کے دروازے اس کی دونوں جانب بناؤ، اور اس کے 3 طبقات یعنی درجے بناؤ، اور اس کی لمبائی 80 گز اور چوڑائی 50 گز ہونی چاہیے، اور آسمان کی طرف اس کی بلندی 30 گز ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کا فن سکھا دیں۔ نوح علیہ السلام بڑے چاقو چوبند تھے، محنت پسند تھے۔ آپ لکڑی کاٹتے اور لوہے کو آگ پر گرم کرنے کے بعد کوٹتے اور تارکول تیار کرتے تاکہ آئندہ کشتی کی لکڑیوں پر ملنے کے کام آ سکے۔ پھر وہ لکڑی پانی سے خراب نہیں ہوگی۔ یہ عظیم جدوجہد اور زبردست قسم کا کام اکیلے نوح علیہ السلام سر انجام دیتے تھے، اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ان کے پاس سے گزرتے رہتے۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی بڑھئی نہیں دیکھا تھا جو کشتیاں بناتا ہو۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کے قریب سے گزرتے اور ان کو کشتی سازی میں مصروف دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے اے نوح کیا بات ہے، پیغمبری کے بعد اب بڑھئی بن گئے ہو؟ کبھی کہتے اس دیوانے کو نہیں دیکھتے ہو، پانی پر چلانے کے لیے گھر تیار کر رہا ہے۔ ان کی مراد کشتی تھی۔ پھر ان پر ہنستے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کی منظر کشی اس طرح کی گئی ہے، فرمان الہی ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور وہ کشتی تیار کرنے لگے، اور اثنائے تیاری میں جب کبھی ان کی قوم میں سے کسی رئیس گروہ کا ان پر گزر ہوتا تو ان سے ہنسی کرتے، یعنی قوم جب ان کو کشتی سازی میں مصروف دیکھتی تو ان سے استہزاء کرتی اور عذاب خداوندی کے واقع ہونے کو بعید از عقل خیال کرتی۔ نوح علیہ السلام کو جواب میں یوں کہتے قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آپ فرماتے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا تم ہم پر ہنستے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر واضح کر دیا اگر تمہارا کفر پر اصرار اور بغض و عناد اور استہزاء و مذاق برقرار رہا تو اللہ کا عذاب لازمی طور پر یقیناً آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے اس قول سے وقوع عذاب کی تاکید فرمائی فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، سو ابھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور بعد مرگ اس پر دائمی عذاب نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میرا غصہ نافرمانوں پر بڑھتا جا رہا ہے، کشتی جلدی سے جلدی تیار کرو، کشتی سازی کا عمل جلدی ختم کرو۔ نوح علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کچھ کام کرنے والے لوگ مزدور پر رکھے جو ان کے ساتھ مل کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے سام، حام اور یافس بھی لکڑیاں تراشتے رہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے 660 گز طویل اور 330 گز عریض کشتی بنا لی جس کی بلندی 23 یا 33 گز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کے پاس ہی سے تارکول کا چشمہ جاری کر دیا، چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر اور باہر وہ تارکول مل دیا اور لوہے کے کیلوں سے مضبوط کر دیا۔ ساری کشتی کو تارکول مل دیا۔ لوہے کے ان کیلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ،
اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کی۔ حضرت عیسیٰ بن مریم بحکم الہی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے حواریوں نے ان سے کہا اگر آپ ہمارے سامنے ایسا کوئی شخص کشتی نوح کو دیکھا ہو زندہ کر دیں، پھر وہ ہمیں اس کشتی کے متعلق کچھ بتائے تو بہت بہتر ہو۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام چلے، آپ کے پیچھے پیچھے ان کا حواری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے مٹی کے ایک ٹیلہ کے پاس پہنچے، اس سے مشت بھر مٹی لی اور فرمایا جانتے ہو یہ مٹی کس کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے خوب جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ حام بن نوح کی قبر ہے۔ چنانچہ آپ نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا اور کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، تو اچانک ایک شخص اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت بوڑھا تھا اور اس کے بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم اسی حالت میں فوت ہوئے تھے؟ حام بن نوح نے کہا نہیں، بلکہ میں جوانی کی حالت میں فوت ہوا تھا، لیکن اب میں نے سمجھا شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، اس لیے خوف سے میں بوڑھا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا ذرا نوح کی کشتی کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا اس کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز۔ اس کشتی میں 3 درجات تھے، ایک درجہ میں جانور اور چوپائے، ایک میں انسان اور ایک میں پرندے تھے۔ پھر جب جانوروں کی لید کشتی کے اندر بہت زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح کے پاس یہ وحی بھیجی کہ ہاتھی کی دم دباؤ۔ جب انہوں نے دبائی تو اس سے ایک نر خنزیر اور ایک مادہ خنزیر نکلی، وہ دونوں جانوروں کی لید کو صاف کرنے لگے۔ تندور سے پانی کا ابل پڑنا۔ اب اس کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی کی تیاری سے فارغ ہو گئے اور کشتی کو مکمل طور پر تیار کر لیا تو اب صرف ایک ایسے بحر کی ایجاد باقی رہ گئی جس پر وہ کشتی چل سکے تاکہ خدا کی زمین کفر کی گندگی سے پاک و صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و کریم حکم کی ابتدا کا وقت اور مقام متعین کر دیا۔ پس ایک تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ تندور سے پانی کا ابلنا ہی در حقیقت اس معجزہ کبریٰ کے ظہور کا آغاز تھا جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تندور سے پانی کا ابلنا دراصل اس راز کی علامت تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ تندور سے پانی کس وقت نکلنا شروع ہوا تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ طلوع فجر کے وقت ایسا ہوا، اور اس تندور کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ وہ روٹیاں بنانے کی جگہ تھی، اور وہ تنور یا بھٹی پتھر کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ پھر وہ تنور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس منتقل ہوا۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ جب آپ دیکھیں کہ پانی اس تندور سے ابلنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اپنے اصحاب کے امراء کشتی پر سوار ہو جائیے۔ پس جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اس کا علم ہوا۔ نے نوح کو بتایا کہ پانی تندور سے ابلنا شروع ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ تندور کوفہ میں تھا جس سے پانی ابلنا شروع ہوا، بعض کہتے ہیں یہ تندور ملک شام میں تھا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تندور ملک ہند میں تھا۔ بہرحال جب نوح کو تندور سے پانی نکلنے کا علم ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حقیقت میں قوم کی ہلاکت کا آغاز ہے۔ تندور سے پانی کا ابل پڑنا ہلاکت قوم کے علاوہ ایک نبوی معجزہ کے طور ظہور کی ابتدا کی خبر دینا بھی، یعنی اس حکم ربانی کا 2 چیزوں سے تعلق تھا۔ پہلی چیز یہ کہ نوح علیہ السلام کو جو بات بتائی گئی تھی یعنی تندور کا پانی ابلنا، اس کی ابتدا کی طرف اشارہ تھا۔ دوسری چیز وہ ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک نر اور ایک مادہ، یعنی 2 عدد اس کشتی میں چڑھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی چڑھا، اس کے جس پر غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اور گھر والوں کے علاوہ دوسرے ایمان والوں کو بھی، اور بجز قلیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہ لایا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 40 دن و رات تک بارش برسائی۔ اس بارش کی وجہ سے سارے وحوش و طیور اور جانور چوپائے نوح کے پاس آ گئے اور ان کے تابع فرمان ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم سے مطابق ہر قسم میں سے ایک نر اور ایک مادہ کو اس کشتی میں سوار کیے۔ چنانچہ آپ نے تمام حیوانات اور پرندوں کو کشتی میں چڑھانا شروع کر دیا۔ سب سے آخر میں جو جانور سوار ہوا وہ گدھا تھا۔ جب وہ گدھا کشتی میں چڑھنے لگا تو ابلیس لعین نے اس کی دم کو پکڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگیں نہ اٹھا سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو کہنے لگے کشتی میں داخل ہو جاؤ، مگر وہ اٹھنے کی سکت نہ رکھ سکا، حتیٰ کہ بعض کہتے ہیں کہ نوح نے کہا تیرا ستیہ ناس و کشتی کے اندر آ جاؤ اگرچہ شیطان تیرے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کلمہ سبقت لسانی سے نکل گیا۔ بہر کیف جب نوح علیہ السلام نے یہ کہا
تو شیطان نے اس گدھے کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ گدھا کشتی میں داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ شیطان بھی کشتی کے اندر آ گیا۔ نوح نے اس شیطان سے کہا، اے خدا کے دشمن، تجھے کس نے داخل کیا؟ شیطان نے کہا، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ کشتی کے اندر آ جاؤ؟ اگرچہ شیطان تیرے ساتھ ہے۔ نوح نے فرمایا، اے دشمن خدا، چل کشتی سے باہر نکل۔ شیطان نے کہا، میں نہیں نکل۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شیطان پھر کشتی میں ہی رہا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس دوران سانپ اور بچھو بھی نوح کے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں بھی کشتی میں سوار کر لیجئے۔ نوح نے فرمایا، نہیں، تم دونوں تکلیف و مضر کا سبب ہو، میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، نہیں، آپ ہمیں بھی کشتی میں سوار کر لیجئے، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں، ہم کسی ایسے شخص کو ضرور نقصان نہیں پہنچائیں گے جو آپ کا ذکر کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص ان کی مضرت کا خوف رکھتا ہو، یہ آیت کریمہ پڑھ لے تو کبھی بھی ان کے ضرر و نقصان سے دوچار نہیں ہوگا۔ وہ آیات یہ ہیں، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اور بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار، اس شیر اور گائے کا کیا کروں، اور بکری کے بچہ اور بھیڑیے کو کیسے سوار کروں، نیز کبوتر اور بلے کا کیا کروں، یعنی یہ جانور تو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، ان کو کشتی میں کیسے سوار کروں؟ اللہ تعالیٰ نے نوح سے فرمایا، یہ بتاؤ ان کے درمیان یہ عداوت کس نے ڈالی؟ نوح نے عرض کیا، رب العالمین نے، آپ نے ہی ڈالی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، لہذا میں ہی ان کے درمیان الفت ڈال دوں، جس کی بنا پر یہ ایک دوسرے کو نقصان یا تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ نوح نے پہلے طبقہ میں درندوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا اور اس کو دوسرے جانوروں اور گائے وغیرہ سے دور کر دیا۔ وہ پھر اپنے بخار میں ہی مصروف ہو گیا اور جنگلی جانوروں کو کشتی کے دوسرے طبقے میں رکھا اور خود دوسرے انسانوں کے ہمراہ اوپر والے طبقے میں سوار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے جوڑے سوار کیے، یعنی گائے اور بیل، ہاتھی اور ہتھنی، چڑا اور چڑیا، چیتا اور چیتے کی مادہ، بلا اور بلی وغیرہ تمام مخلوقات کے نر و مادے کو کشتی میں سوار۔ نوح علیہ السلام نے کشتی سازی کے دوران جنگلی جانوروں کے لیے پنجرے بھی بنا لیے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہر جوڑے کو آگے چلایا تاکہ حیوانات اور طیور کی انواع کی بقا کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طوفان نوح نے ساری زمین کو غرق کر دیا تھا، ورنہ ان تمام حیوانات اور وحوش و طیور کو کشتی میں سوار کرنے کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ تمام جانور، درندے اور پرندے، خواہ مانوس ہوں یا نامانوس، سب کے سب اس کشتی نوح میں چڑھے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی کشتی میں سوار ہوئے جو نوح پر ایمان لائے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی تعداد 80 تھی، مومنین کی تعداد بہت کم تھی۔ اس آیت کریمہ میں اس کی تاکید آئی ہے، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی چڑھا لو، سوائے اس کے جس پر غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اور گھر والوں کے علاوہ دوسرے ایمان والوں کو بھی، اور بجز قلیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہ لایا تھا۔ جب سارا کام مکمل ہو گیا اور کشتی زمین کے اوپر کھڑی ہو گئی تو نوح اور ان کے اصحاب حکم خداوندی کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تندور سے پانی کے نکلنے کو اس کی نشانی قرار دیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے فرما رکھا تھا کہ جب تم دیکھو کہ تندور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے تو اپنے اصحاب کے امراء اس کشتی میں سوار ہو جانا اور اس میں جانوروں کا جوڑا جوڑا بھی چڑھا لینا، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک جب ہمارا حکم عذاب کا قریب آ پہنچا اور زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ اللہ کا حکم آ پہنچا یعنی عذاب الہی آ گیا، ایک خوفناک طوفان آ پہنچا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ کشتی میں نہ چڑھی، حالانکہ وہ اپنے تمام بچوں حام، سام، یافث اور یام کی ماں تھی۔ اہل کتاب یام کو کنعان کہتے ہیں، یعنی کنعان اس طوفان میں غرق ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان بپا ہونے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی غرقاب ہونے والوں کے ساتھ ہی غرقاب ہو گئی۔ زوجہ نوح اپنے کفر کے سبب ان لوگوں میں سے ہو گئی جن پر حکم خداوندی نافذ العمل ہو چکا تھا۔ سورہ تحریم میں اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ
شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں، سو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا، تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا کام نہ آ سکے، اور ان دو عورتوں کو بوجہ کافر ہونے کے حکم ہو گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ زبردست اور خوفناک طوفان کا آغاز ہو گیا، بڑا شدید طوفان۔ قرآن کریم میں طوفان کی کیفیت کا ذکر آیا ہے۔ وہ تندور پانی سے ابل پڑا جو نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ قرآن کریم اس طوفان کا ذکر کرتا ہے جو دعائے نوح کے سبب پیش آیا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں، سو آپ ان سے انتقام لے لیجیے۔ اس دعا کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے خطرناک اور زبردست طوفان شروع ہو گیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، پس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دی۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی بارش برسائی کہ زمین پر ایسی بارش نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ اس کے بعد ایسی بارش کبھی ہوگی۔ آسمان ایسا ہو گیا جیسے مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں۔ پھر اللہ نے زمین کو اول جانے کو حکم دیا، چنانچہ زمین اپنے تمام اطراف سے اول پڑی، کنوؤں سے اور چشموں سے پانی بہنے لگا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق پانی کی سطح زمین پر موجود پہاڑوں کی چوٹی سے 15 گز بلند ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ پانی کی سطح 80 گز تھی۔ زمین کا طول و عرض، پہاڑ، جنگل، غرض ساری کائنات عرضی پانی میں ڈوب گئی۔ روئے زمین پر کوئی بڑا چھوٹا چشمہ ایسا نہ تھا جو پانی نہ بہا رہا ہو۔ اس وقت لوگوں نے ہموار و کشادہ زمین اور پہاڑوں کو بھرا ہوا تھا۔ زمین کے ہر حصے کا کوئی نہ کوئی مالک یا قابض ضرور تھا۔ پانی کی سطح زمین سے بلند ہونے لگی، زمین کا کوئی سوراخ ایسا نہ بچا جس سے پانی نہ نکلتا ہو، اور آسمان سے بھی اس قدر کثرت کے ساتھ پانی اور بارش برسنے لگی کہ اس جیسی بارش زمین میں پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ بارش مسلسل جاری رہی، مزید جاری رہی، حتیٰ کہ گرد و پیش کے ہموار علاقوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی اور دریاؤں کی موجیں زمین کے خشک حصے کو ہڑپ کرنے لگیں۔ پہلی مرتبہ سارا کرۂ ارض پانی میں غرق ہو گیا۔ اب یہ زمینی کرۂ نہیں رہا بلکہ آبی کرہ بن گیا، اس لیے کہ طوفان نے ساری زمین کو ہی پانی میں غرق کر دیا۔ کوئی خشک جگہ تو باقی رہی ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان 13 اگست کو برپا ہوا۔ پانی میں زبردست طغیانی آئی اور دریاؤں کی موجیں خوفناک ترین سطح تک پہنچ گئیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية، ہم نے جب کہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیانی ہوئی تم کو کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرق کر دیا، تاکہ ہم اس معاملے کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا، اور نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کا علم اس وقت ہوا جب طوفان کا وقت آیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ضدی اور گناہگار مومن سمجھتے تھے جس نے پہاڑ کی پناہ میں آنا پسند کیا۔ موجوں کی بلندی نے باپ بیٹے کے درمیان بات چیت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ قرآن کریم میں ان کی باہمی گفتگو کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رُّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک سگے یا سوتیلی بیٹے کو پکارا، اور وہ علیحدہ مقام پر تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور عقیدے میں کافروں کے ساتھ مت بنو۔ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی میں غرق ہونے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، نہ پہاڑ نہ کوئی اور چیز، لیکن جس پر وہی رحم کرے۔ اور دونوں باپ بیٹے کے بیچ میں ایک موج حائل ہوگی، پس وہ بھی مثل دوسرے سب کافروں کے غرق ہو۔ جس وقت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان وہ موج حائل ہوئی تو نوح علیہ السلام نے پروردگار سے التجا کی
دراصل نوح علیہ السلام کو یقینی طور پر اس کا کافر ہونا معلوم نہ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹے کے بارے میں رب تعالیٰ سے کیا عرض کی تھی۔ اس دعا و التجا کو قرآن کی یہ آیت نقل کرتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کی، وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور جب نوح نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، اے میرے رب، میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ احکم الحاکمین اور بڑی قدرت والے۔ مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ عرض کرنا چاہا کہ میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے سب مومن گھر والوں کو نجات دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے نوح علیہ السلام کو جواب آیا تاکہ غرقاب ہونے والے اس بیٹے کی حقیقت حال منکشف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر الصالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، یہ شخص ہمارے علم ازلی میں تمہارے ان گھر والوں میں سے نہیں جو ایمان لا کر نجات۔ اس کے کام ہے خراب، سو مجھ سے ایسی محتمل چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم آئندہ نادان نہ بن جاؤ۔ بیٹا غرق ہو گیا، دوسرے سرکش کافر بھی غرق ہوا۔ اب حالات معمول پر آنے لگے، یعنی زمین دوبارہ اپنی اصل حال میں لوٹ آئی۔ ساری زمین کفر اور کفار سے بالکل خالی ہو، پاک صاف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی زمین کو یہ حکم آیا، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی۔ اور جب کفار غرق ہو چکے تو حکم ہو گیا کہ اے زمین اپنا پانی جو تیری سطح سے نگل جا۔ پس وہ پانی جو چشموں سے زور سے ابر رہا تھا نکلنا بند ہو گیا۔ ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان برسنے سے تھم جا۔ چنانچہ آسمان سے پانی برسنا رک گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا، وغیض الماء، اور پانی گھٹ گیا، یعنی پانی زمین میں واپس چلا گیا۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر آ ٹھہری، سارے ظالم لوگ ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ اے نوح، زمین پر اترو ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی، اور ان جماعتوں پر کہ تمہارے ساتھ ہیں، اور بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہوں گی کہ ہم ان کو دنیا میں چند روز عیش دیں گے، پھر آخرت میں ان پر ہماری طرف سے سزائے سخت واقع ہوگی۔ کشتی نوح زمین پر ٹھہری، نوح علیہ السلام زمین پر اترے، تمام وحوش و طیور کو رہا کیا، پھر وہ سارے زمین میں پھیل گئے۔ نوح علیہ السلام کو زمین کے خشک ہونے کا علم اس وقت ہوا جب انہوں نے خبر گیری کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ اس کوے کو راہ میں کہیں کوئی مردار ملا، وہ اس کے کھانے میں مشغول ہو گیا اور نوح علیہ السلام سے بے پرواہ ہو گیا، ان کے پاس واپس نہیں گیا، جس پر نوح علیہ السلام نے اسے خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر نوح نے کبوتر کو بھیجا، چنانچہ وہ اڑا اور اس حال میں واپس لوٹا کہ اس کی چونچ کے ساتھ زیتون درخت کی ٹہنی اور پیروں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس سے نوح کو معلوم ہو گیا کہ زمین کی ساری جگہیں اب خشک ہو گئی ہیں، اور اس کی گردن میں سبز رنگ کا ہار ڈال دیا، جس کا نشان ہم بعض اوقات کبوتر کی گردن میں دیکھتے ہیں، اور اس کو یہ دعا دی کہ وہ امن و امان اور مانوس ہو کر رہے۔ اس لیے کبوتر گھروں سے مانوس ہوتا ہے، لوگ اس کو پالتے ہیں اور ذرا بھی نہیں ڈرتا، اور لمبی مسافتیں طے کرنے کے بعد بھی واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا۔ یہ بھی نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ صرف وہ تنور جس سے پانی ابلا تھا نوح کا معجزہ نہیں تھا، بلکہ نوح کے 950 سال کی ساری زندگی ہی معجزہ تھی۔ پھر نوح کا کشتی بنانا اور اس کی تیاری میں درخت لگانا اور 20 سال ان کی لکڑی کا انتظار کرنا، یہ سب کچھ ان کے معجزات کا حصہ ہے۔ نیز مختلف قسم کے جانوروں، درندوں، چرندوں اور پرندوں کو لے کر کشتی میں سوار ہونا بھی آپ کا معجزہ ہے۔ پھر خطرناک طوفان کا بپا ہونا مستقل معجزہ ہے۔ پھر نوح کا زمین پر اترنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ یہ سب امور نوح کے معجزات ہیں، نوح کی زندگی کے محض واقعات نہیں ہیں۔